کامیاب ہوئے تھے اس کو یاد کرنے کی چیز ہے۔ 80 سال کا یہ پہلا دن ہے جب ملک آزاد ہوا تھا۔ اس آزادی کے اندر ہم اور آپ اس کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ملک کا ہر قوم اور ہر طبقہ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، ان کی قربانیوں کو بیان کرتا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ آج خاص طریقے پر ہمارے بزرگوں کیا تاریخ ہے اور انہوں نے کیا کیا اور اس تاریخ پر ان کو کیا ملا، آج وہ برابر میں اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے خاندان میں اگر ان کے گھر کی دیوار ٹوٹ جائے تو وہ اپنے گھر کی دیوار بھی نہیں بنا سکتے۔ میں اپنے ان بزرگوں کی تاریخ کو بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نہیں میں دنیا کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے ملک کی آزادی میں جیلوں کی صعوبتوں کو، کٹھنائیوں کو جھیلا ہے، انہوں نے ملک کی آزادی کے بعد اپنی ان محنتوں کا پھل پوری طرح حاصل کیا ہے۔ ہمارے اکابر وہ لوگ تھے جو اس قبرستان میں موجود ہیں، کوئی مائی کلال کہہ نہیں سکتا کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک سے انہوں نے ایک کوڑی کا بھی فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائی کے دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد ہی ملک کی آزادی ہے۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو اس تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں جانتا ہوں حضرت نانوتوی نے دارالعلوم کو اس مقصد کے لیے آباد کیا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ کیوں آباد کیا؟ آپ کے سامنے یہ تاریخ ہے۔ ہمارے اکابر حضرت اور ان سے وابستہ لوگ جیتے، لیکن انگریز کے پاس ایک طاقت تھی، اس دنیا کی جس پر انگریز یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اندر لوگ نہیں کرتا، جہاں سے یہ شرط ہوئی 1857 کے اندر یہ دوسرا خیال تھا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ 1857 کا آزادی ملک کے لیے جہاد پہلا جہاد ہے، مگر مطالعہ نے تاریخ سے نام پہلا جہاد سن 31 کا ہے، جس میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بنائے ہوئے دو شاگرد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں کے دونوں شہید ہو۔ اس کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ دلی آئے اور انہوں نے 31 سے لے کر 1857 تک ملک کی فضا کو بنا جہاد کے لیے میدان بنا کر کے 1857 میں ہندو اور مسلمان دونوں نے جہاد کیا۔ اس جہاد کے اندر بھی سنبھل، مراد آباد، دلی، میرٹھ، دیوبند کے قریب یہ گاؤں ہے، گاؤں والے جنگ کے لیے
بلا کر سانبھلا، ان دیہاتوں کو آگ لگانی لڑکیاں کوئی مکان نہیں رہی۔ یہ ان لوگوں کو